اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز حاضرین و ناظرین، ہماری گفتگو جو چل رہی تھی غسل میت کے بعد، کل ہماری گفتگو مکمل ہوئی تھی مسلمان میت کو کفن پہنانا۔ اس کے مرد کے لیے 3 کپڑے ہیں، عورت کے لیے 5 کپڑے ہیں، اور اس کا کیا طریقہ ہے۔ اب جب کفن پہنا دیا جاتا ہے، اس کے بعد اگلا مرحلہ جو ہوتا ہے اس کا وہ جنازہ ہے۔ جنازے کے بعد تدفین۔ مسلمان جب اس دنیا فانی سے پردہ فرماتا ہے، اس کے بعد سب سے پہلا اولین جو زندوں کے لیے کام ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اس کی جلد سے جلد تدفین کے مراحل کمپلیٹ کرنے، زیادہ جلدی سے جلدی اس کو دار آخرت کی طرف روانہ کرنا، یہ زندوں کے لیے لازم ہے۔ اور جتنا جلدی ہو سکے اتنی جلدی کرنی چاہیے، تاکہ یہی سنت طریقہ ہے۔ بلکہ یہاں تک کتابوں میں ملتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اگر کوئی رات کو فوت ہوتا تو وہ صبح تک کا انتظار نہیں کرتے تھے، اور جو صبح فوت ہوتا اس کا شام تک کا انتظار نہیں کرتے تھے، جو آج کل ہمارا حال ہو چکا ہے۔ انسان کی جنازے کی طرف اس کی روانگی جو ہے، جب اس کا سانس نکلتا ہے، جب تک انسان کے اندر سانس ہے، اس وقت بھی وہ بیس عزت، بیس احترام، بیس تکریم ہے۔ جب سانس نکل جاتا ہے اس کے بعد بھی بندہ مومن عزت والا، شان والا، رفعت والا، مرتبے والا ہوتا ہے۔ زندہ ہے، ماں باپ کے روپ میں ہے، اس کے چہرے کی زیارت کرو، مقبول حج عمرے کا ثواب ہے۔ بڑا ہے، بزرگ ہے، اس کی عزت احترام کرو، اللہ رب العزت تمہیں عزت اور وقار دے گا۔ غریب ہے، بیمار ہے، اپاہج ہے، محتاج ہے، آپ اس کی خدمت کریں، اس کے ساتھ تعاون کریں، تو اس پہ اللہ رب العزت جل شانہ کی حدیث قدسی میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ فرمائے گا میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، پیاسا تھا پانی نہیں پلایا، آخر تک قیامت کے جب اس بندے سے پوچھا جائے گا تو عرض کرے گا یا اللہ میں تجھے کہا، اللہ فرمائے گا فلاں میرا بندہ بھوکا تھا، اسے اگر کھانا کھلاتا، پانی پلاتا، کپڑے پہناتا، اس کی بیمار پرسی کرتا، ایسے ہی تھا جیسے تو نے اپنے رب کی ہے۔ یہ سوچئے کہ مومن زندہ بھی شان والا ہے، اور جب چلا جاتا ہے پھر بھی وقار والا۔ جب بندہ مومن کو غسل دلواتا ہے، اسے بلائیں نہیں چبٹتی۔ جو ہمارے معاشرے میں تصور ہے، کنسیپٹ ہے، سوچ ہے کہ جی وہ جہاں میت کو غسل دیں گے وہاں بلائیں، آفات، بلیات آئیں گی، وہاں بہت بھاری جگہ ہوتی ہے، صدقے جاؤں۔ تیری شادی کے لیے اگر نہا دھو کے جائے تو وہ تو کیا بات ہے، اور اللہ اس کے رسول کو ملنے کے لیے جائے تو وہاں اس وقت بلائیں آتی ہیں۔ یہ سراسر سوچ ہی غلط ہے۔ اب جب غسل دلوا رہے ہیں، اس موضوع کی طرف نہیں جاتا، اختصار سے آگے جانا چاہتا ہوں تدفین کے مراحل کی طرف، تو جو غسل دلوا رہا ہے، جو پانی ڈال رہا ہے، جو اس کے ساتھ معاونت کر رہا ہے، ہر ایک کے گناہوں کی میرا اللہ معافی عطا کر رہا ہے۔ میں نے مفہوم عرض کر دیا ہے۔ جو غسل دلوا رہا ہے، جو پانی ڈال رہا ہے، جو پانی اٹھا کر دے رہا ہے، جو کفن پہنا رہا ہے، جو کفن لا رہا ہے، اب اسے زندہ کچھ نہیں دے رہے، بے نیاز انہیں اپنی بارگاہ سے کیا عطا کر رہا ہے کہ ان کے گناہوں کی انہیں معافی عطا فرما رہا۔ اب جب جنازے کے لیے لے کر چلتے ہیں، جنازہ لے کر چلنا بہت بڑا ثواب ہے۔ بظاہر ہمارا کوئی عزیز اٹھایا ہوتا ہے، 10 قدم یعنی 40 قدم جنازہ لے کر چلنے والوں کے لیے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارتیں عطا فرمائی، جنت کی خوشخبری عطا فرمائی، گناہ سے معافی کا ذکر عطا کیا،
تو بندہ مومن پتہ چلا جب جنازہ اٹھا ہوتا ہے اس وقت بھی وہ شان والا، وقار والا، مرتبے والا۔ اب ہمارے ہاں دن بدن سال پسندی آتی جا رہی ہے۔ اکثر دیکھنے میں شہر میں یہ آیا ہے، بندہ فوت ہوتا ہے ایمبولینس منگا لی، باقی سارے یہ پڑھے لکھے طبقے کا حال ہے، جو ہم صبح سے رات تک میرا بچہ امیر بن جائے، اکثریت کی اللہ ماشاء اللہ، مگر دوسرے لوگ بھی کافی ہیں، تو اسے ایمبولینس میں ڈالا نہ 2 قدم ہی اٹھا کے چلنا نہ پڑے۔ اللہ کے بندے کتنی بہت بڑی سعادت سے ہم معروم ہو جاتے ہیں۔ دوسری چیز، میرا مرگ ہے، میں ہوں، میرے قریبی اعزہ و اقارب چاند ایک مجبور ہیں، وہ ساتھ چل پڑے، باقی سارے موٹر سائیکلوں پہ ڈو کرتے وہ چلے گئے۔ جنازے کے ساتھ پیدل چلنا بہت بڑا ثواب ہے، اور جنازے کو کندھا دینا، اگر صحت ہے تو، بیمار ہے تو ایک الگ بات ہے، تو اس کی بہت بڑی فضیلت۔ جنازہ پڑھانے کا کس کا حق ہے؟ سب سے زیادہ حق اس کے قریبی کا ہے، بیٹا ہے، بھائی ہے، باپ ہے، اس کا زیادہ حق ہے۔ میں نے آج بھی کلوں پہ ایک بات گزارش کی ہے کہ ہمارا علمی ہے، مسجد کے امام کو کہے نا کہ ختم پڑھانا ہے، بندہ کہہ دے کہ جی نہیں میرے پاس ٹائم نہیں ہے، تو بندہ ساری زندگی کا ویر پڑا ہوتا ہے کہ جناب یہ کیا ہے جی، میں نے ختم کہا تھا اس لیے اس کے پیچھے میری نماز نہیں ہوتی۔ تو جو تیرے گھر میں داماد ہے، تیرے گھر میں بیٹا ہے، تیرے گھر میں بھتیجا ہے، تیرے گھر میں بھائی ہے، وہ اگر تیرا ختم نہ پڑھے، وہ تیرے لیے فاتحہ نہ پڑھے، وہ تیرا جنازہ نہ پڑھا سکے، تو یہ کس مرض کی دوا ہے؟ معزز حاضرین، میں ایک چیز پہ اکثر زور دیا کرتا ہوں، خدا کا واسطہ اپنے گھروں میں جنازہ پڑھانے والے پیدا کرو۔ یہ بچوں کو سمجھانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ خود کفایت کا خود کفیل بنو، کب تک یہ محتاج یہ کرو گے؟ اور بندہ جب اپنا مرگ ہوتا ہے نا تو پھر جنازہ پڑھاتا ہے تو درد بھی کچھ اور ہوتا ہے۔ مسجد کے امام کا حق ہے، بزرگ ہیں، اگر کوئی کسی کی وصیت کر گیا پھر اس کا حق ہے۔ جنازہ ادا کرنے کے بعد پھر بندہ مومن کی تدفین میں شامل ہونا، اس کے لیے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اسے 2 اود پہاڑ جتنا ثواب عطا فرمایا۔ لو جی، اس نے کیا کیا؟ چند بندوں نے مل کے وہ تدفین کے مراحل کی، باقی تو ہم فارغ بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن ہمارا کام کیا ہے؟ وہاں سیاست کرنا، گائیں بھینسوں کی باتیں کرنا، یا غیبت چغلی کرنا؟ ایمانداری کی بات بتائیں، جب ہم قبرستان میں یہاں بیٹھے ہیں، مسجد میں لے لیں، یہاں بیٹھ کے سیاسی باتیں کریں، بازار کی باتیں کریں، کاروباری باتیں کریں، ملازمت کی باتیں کریں، اس میں ثواب ملے گا یا گناہ ملے گا؟ غیبت تو ہر جگہ پہ غیبت ہے، اور یہیں پہ بیٹھ کر اگر ہم تسبیح پڑھتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں، کلمہ شریف پڑھتے ہیں، استغفار پڑھتے ہیں، قرآن پاک کی کوئی بھی سورت جو آسانی سے آتی ہے وہ پڑھتے ہیں، اس پہ ثواب ملے گا یا گناہ؟ تو جو قبرستان جا کر بندہ بیٹھ کے قبروں والوں کے پاس غیبت کر رہا ہے، دنیا کی باتیں کر رہا ہے، سیاست کر رہا ہے، وہاں بھی ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کر رہا ہے، لو جی میرا ابا فوت ہوا تھا تو اس کو اتنا بہت بڑا جنازہ تھا، ان کے تو 50 بندہ بھی نہیں آئے، بھئی یہ کسی کے جنازے میں جائیں تو تب کوئی آئے نا، او بھئی فلاں نے یہ کر دیا، فلاں سیاسی نے یہ کر دیا، یہ کر دیا، یہ ہمارے گروپ پر ٹولیاں بنے ہوتے ہیں۔ کیا آپ کا کوئی بھی نہیں مرا یار؟ چلو مان لیا جس کا، میرا اگر مرگ ہے، میرا بھائی ہے، باپ ہے، دوست ہے، چاچا ہے، ماما ہے، کوئی بھی پرانا رشتہ مقدس ہے، مجھے درد ہے، چلو مان لیا اس کے ساتھ آپ کو ہمدردی نہیں ہے، جس قبرستان میں بیٹھے اس سے ہمدردی نہیں ہے، اپنے گریبان میں جھانکو، کیا ہماری زندگی میں کوئی بھی نہیں مرا؟ کیا وہ قبرستان والے کیا کہتے ہوں گے کہ تو اسی لیے آ کر بیٹھا ہے؟ تو بیٹھنے میں اگر انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ ہے، وہیں پہ ہم قبرستان جائیں، ایک عادت، روٹین، نیچر، مائنڈ بنا لیں،
جب قبرستان میں تو یہاں تک میرے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جوتے پہن کر بھی نہ جاؤ بلکہ ننگے پاؤں جاؤ. ہم تو قبروں کا تقدس پامال کر دیتے ہیں. میں نے دیکھا ہے اپنے بڑے قبرستان جاؤ جو حال ہوتا ہے، حشر ہوتا ہے، کوئی قبر کے اوپر کھڑا ہے، کوئی اوپر بیٹھا ہے. یاد رکھیں یہ بچے بیٹھے ہیں، بڑے بیٹھے ہیں، بزرگ بیٹھے ہیں، ان کے اوپر اگر میں ٹانگیں دے کر بیٹھ جاؤں انہیں تکلیف ہوگی یا نہیں ہوگی؟ جس اللہ اور اس کے رسول نے ان کی عزت حرمت کا ہمیں سبق دیا ہے، اسی رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بھی درس دیا ہے کہ قبر والا جب بندہ مر جائے تو اس کی قبر بن جائے تو قبروں کے اوپر نہ بیٹھو، تمہارے اوپر بیٹھنے سے قبر والے کو تکلیف ہوتی ہے. مراد کیا؟ قبروں کے اوپر جو ہم چڑھ کے بیٹھتے ہیں کمزور خان، قبروں کے اوپر سے یہ گزر کر جانا، پھر یہ بڑا ضروری سا مسئلہ آ گیا ہے. ضمناً بڑے قبرستان میں کیونکہ بہت بڑی رش ہے، جگہ نہیں ہے، بس وہ دھکا شاہی ہے، وہاں لوگوں نے آیات لکھی ہوتی ہیں، کلمہ لکھا ہوتا ہے. یہ کیوں لکھتے ہیں جی؟ اس کی برکت بڑی ہوگی. آج لکھتا ہے ان کی عمر ہے انہیں یاد کرا، اوپر کلمہ لکھے کا اگر ثواب ہے ان کے سینے کے اندر، دل و دماغ کے اندر نقش کر دے تاکہ یہ کلمے والے سے بھی محبت کرتے ہوں، کلمے سے بھی محبت کرتے ہوں. وہ اب یہ قبر ڈاؤن ہو گئی، نیچے ہو گئی، دوسری اوپر ہوئی، میں نے آیا میں اس سے اوپر، اس نے آیا اس سے اوپر. شرعاً حکم یہ ہے وہاں ٹوٹیوں کے پاس قبر ہے میرے عزیز کی، میں فاتحہ کے لیے گیا ہوں اور یہاں سے گزر کر جانا چاہتا ہوں، آگے قبریں ہیں، اگر راستہ تھوڑا مجھے مل سکتا ہے پھر تو ان میں سے میں گزر جاؤں. اگر دوسری قبروں کی بے حرمتی ہوتی ہے ادھر جانے کی بجائے میں ادھر کھڑے ہو کر ان کے لیے فاتحہ پڑھ دوں. جو اللہ ادھر ثواب دے سکتا ہے وہ ادھر بھی ثواب، وہ اللہ ادھر بھی ثواب دے سکتا ہے. معزز حاضرین، چونکہ وقت کافی ہو گیا ہے تو جنازہ جب قبرستان پہنچتا ہے اس وقت تک یہ مراحل تھے، انتہائی ضروری تھے. اور جب ساتھ چلنا ہے تو اللہ کا ذکر کے ساتھ فکر آخرت میں اپنے آپ کو غور کریں. یار یہ بندہ فوت ہو گیا، میں نے بھی ہونا ہے، کیوں نہ میں اپنے گریبان میں جھانکوں کہیں میری زندگی کے اندر کوئی برائیاں تو نہیں. آپ چلتے جائیں، اپنی زندگی کا آڈٹ کرتے جائیں، دوسروں کا چیف جسٹس نہ بنیں. ہماری عادت ہے ہم دوسروں کے چیف جسٹس بن گئے. زندگی کے جس شعبے میں ہے، زندگی کے جس شعبے میں ہم دوسروں کا آڈٹ کر رہے ہوتے ہیں، پہلا اپنے من کو صاف کریں، اپنا آڈٹ کریں، اس کے بعد پھر جسٹس بنیں. معزز حاضرین، قبرستان میں آج کے سبق میں اتنا عرض کروں گا، قبرستان میں منٹ ٹھہریں، 2 منٹ ٹھہریں، 2 گھنٹے ٹھہریں، فکر آخرت کرتے رہیں، اللہ کا ذکر کریں، درود پاک پڑھیں، استغفار پڑھیں. اس سے قبرستان والوں کو بھی فائدہ ہوگا، تمہیں بھی فائدہ ہوگا، اور تمہارے بالاتفاق جملہ مرحومین کو بھی فائدہ ہوگا. اللہ رب العزت مجھے آپ سبھی کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. تدفین کا مرحلہ جو ہے وہ باقی رہا، وہ انشاءاللہ کل کے سبق میں عرض کروں گا.